کچھ روزے واجب ہیں، روزے کی اقسام ہیں، 4 قسمیں روزے کی۔ کل میں پوچھوں گا کسی بچے سے کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں روزے کی، واجب، حرام، مکروہ اور کیا ہے؟ مستحب۔ واجب روزے کون سے ہیں؟ ماہ مبارک کے رمضان کے روزے واجب ہیں، آپ لوگوں کے اوپر کیا ہیں؟ سب کے اوپر واجب ہیں۔ اسی طرح کیا ہے؟ قضا روزے واجب ہیں، جو روزہ قضا ہو جاتا ہے وہ بھی رکھنا چاہیے۔ آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ قضا روزے کے ساتھ کب کیا ہے کفارہ ہوتا ہے اور کب کفارہ نہیں ہوتا، اس کے یہ مسائل بھی آپ کو بتائیں گے۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ روزے پہلے واجب روزے جو ماہ مبارک کے رمضان کے ہیں، دوسرے کیا ہیں؟ قضا روزے ہیں، تیسرے روزے کفارے کے روزے جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ چوتھی روزے جو واجب ہیں وہ نذر، یعنی جو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں منت ماننا، نذر کرنا، نذر والے روزے بھی کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پہ واجب ہیں، لیکن باپ اگر نعوذ باللہ من ذالک بے نماز ہو، روزے نہ رکھتا ہو، ساری زندگی اس نے نماز پڑھی نہیں، روزے رکھے نہیں، یہ والے روزے واجب نہیں ہیں۔ یہ رکھے تو بیٹے کو رکھنے چاہیے کیونکہ اس کا والد ہے، اچھی بات ہے۔ وہ روزے واجب ہیں جو کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں باپ سے، تو یہ کوئی بیٹے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک کو جرمانہ نہیں رکھا کہ باپ جو ہے ساری زندگی نہ نماز پڑھتا رہا ہے نہ روزے رکھتا رہا ہے، تو وہ سارے روزے اور ساری نمازیں جو ہے بیٹا پڑھتے پڑھتے اس کی زندگی ختم ہو جائے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے یا پڑھواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے؟ اجر دے گا۔ تو لہٰذا کون کون سے روزے واجب ہیں؟ ماہ مبارک کے رمضان کے قضا روزے، کفارے کے روزے اور کیا ہے؟ نذر کے روزے۔ اسی طرح باپ کے روزے بڑے بیٹے پہ واجب ہیں۔ تو ماہ مبارک کے رمضان قریب ہے، انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، اپنی جلالت کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو عبادات میں شمار فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما۔ علی مسجد میں جو لوگ آتے تھے اب ہم میں نہیں رہے، بار الہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ جو لوگ آتے ہیں مسجد میں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا اللہ ان لوگوں کو نمازیوں میں سے ہمیشہ قرار دے۔ میرا اللہ ان کے لیے خصوصی رحمت نازل فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتال میں، جہاں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت جلالت کا، جہاں جہاں بھی لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت عظمت کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔